اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ واسطے گواہی دو، حق کی گواہی، سچائی کی گواہی، صداقت کی گواہی، ایمان کی گواہی، انسانیت نوازی کی گواہی، دوسرے انسانوں کے لیے نافع اور مفید بننے کی گواہی، بغیر کسی غرض کے محض اللہ کے لیے انسانوں کی خدمت کرنے کی گواہی مسلمانوں کو دینی ہے۔ اور الحمدللہ تاریخ کے تمام تر مرحلوں میں مسلمانوں نے یہ گواہی دی ہے، اور آج بھی جن کے اندر اخلاص ہے وہ یہ گواہی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ورنہ قرآن نے اس سے منع نہیں کیا کہ انسان دنیا بھی کمائے، بال بچوں کی پرورش بھی کرے، دنیا کی دوڑ میں آگے بڑھے، جائز طریقے سے حلال واسطوں سے رزق حلال کما کر ترقی کی دوڑ میں وہ شامل رہے۔ قرآن نے اس سے منع نہیں کیا۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انتہائی معیار ہم کو عطا فرما دیا کہ اگر رزق حلال کا ایک لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو تو وہ بھی صدقہ، بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے جو طریقہ اختیار کرتے ہو، جو کماتے ہو، وہ بھی نیکی ہے، عبادت ہے، انتہائی اونچا معیار۔ لیکن قرآن اس کے ساتھ ہی ساتھ اعلان کرتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہاری یہ جد و جہد، اگر تمہاری یہ تجارت جس کے مات پڑ جانے کا تم کو خدشہ ہے، اگر تمہاری یہ بلڈنگیں اور عمارات جن کو تم بناتے ہو، پسندیدہ سمجھتے ہو، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے روکتے ہیں، تو یاد رکھو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جد و جہد کرنا مطلوب، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانا مطلوب، رزق حلال کے ذریعے دنیا حاصل کرنا مرغوب، بہترین عمارتیں بنانا مرغوب۔ لیکن یہ تمام مرغوبات اگر اللہ اس کے دین کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں تو انسانوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہاری دولت، یہ تمہارے بچے تمہارے لیے بسا اوقات فتنہ بن جاتے ہیں اگر تمہارے اندر اخلاص نہ ہو۔ اخلاص کی دولت ضروری ہے۔ اگر یہ دولت، یہ شہرت، یہ تعلیم، یہ دنیاوی ترقی، یہ تہذیبی اور تمدنی عروج شہادت حق کی راہ میں رکاوٹ بن جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ فتنہ۔ ہمیں گواہی دینی، مسلمانوں کو گواہی دینی، کیسی گواہی؟ وہ گواہی جو حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ، ہم سب کے ماں باپ ان پر قربان، جیسی گواہی انہوں نے دی۔ وہ کوئی عرب کے فرزند نہ تھے، کوئی اعلیٰ شکل و صورت کے مالک نہ تھے، جاہ و حسب بھی ان کا کوئی خاص نہ تھا، افریقہ کے، حبشہ کے رہنے والے، بدصورت، ایک عام سے انسان، غلام ابن غلام۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے تو سرداران قریش سے بھی اونچا مرتبہ انہیں ملا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ گواہی کیسی دی؟ مکہ کی تپتی ہوئی ریب زاروں پر ننگے پیٹھ، سینے پہ پتھر، اوپر سے مالک کوڑے برسا رہا ہے، لیکن زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے، احد احد، اللہ ایک، اللہ ایک۔ اور یہی گواہی دیتے دیتے پوری زندگی گزار دی، حق کی گواہی۔ اور جب یہ حق کی گواہی انہوں نے دی، حضرت عمر امیر المومنین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ،
جن کے نام سے دنیا کانپتی تھی. روم و ایران پہ تہلکہ مچ جاتا تھا حضرت عمر کے نام سے. دربار خلافت میں تشریف فرما ہے. دروازے پر حاجب کھڑا ہوا ہے. امیر المومنین سرکاری کاموں میں مصروف ہیں. سرداران قریش دروازے پر بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ امیر المومنین کی طرف سے اجازت ہو تو اندر داخلے کی اجازت مل جائے. اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور بغیر کسی سے اجازت طلب کرتے ہوئے دندناتے ہوئے اندر امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. سرداران قریش میں سے بعض جن کی نخوت جاہلیت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی انہیں اعتراض ہوتا ہے. دیکھ رہے ہو یہ حبشی غلام, اسے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور ہمیں دروازے پر روک دیا گیا, انتظار کرنے کو کہا گیا ہے. لیکن جو جہاں دیدہ تھے, اخلاص کی دولت سے مالا مال تھے, انہی سرداران قریش میں سے انہوں نے کہا چپ رہو, بلال ایمان لانے میں تم سے بازی لے گیا اور آج مرتبہ و مقام میں بھی ہم سب سے بازی لے گیا رضی اللہ عنہ. وہ گواہی مطلوب ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور تابعین اعظام اور اسلامی تاریخ کے تمام تر ادوار میں مسلمانوں نے گواہی دی اور آج خدا نخواستہ مسلمان گواہی نہیں دے رہے ہیں. آج بھی گواہی دے رہے ہیں. میں ایک دو مثالیں بیان کر کے اپنی بات کی وضاحت کروں گا. گواہی, حق کی گواہی وہ مطلوب ہے جو مصر میں شیخ حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دی. 12 فروری 1949 عیسوی کو تنظیم الشبان المسلمین کے دفتر کے سامنے عین دوپہر میں حکومت کے سرکاری غنڈوں نے گولیاں چلا کر کے انہیں شہید کر دیا. پورے قاہرہ میں شاہ فاروق نے ایمرجنسی لگا دی. جنازے میں کوئی مسلمان شریک نہیں ہوا. ان کے گھر کی صرف خواتین اور ایک قبطی عیسائی پادری نے جنازے کو اٹھا کر قبرستان تک پہنچایا. انتہائی سختی اور تشدد کا عالم ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے اس جمہوری ماحول میں بیٹھ کر. ظالموں نے یہ سمجھا تھا کہ بندوق کی ایک گولی نے تحریک احیاء اسلام کے باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. لیکن مظلومانہ شہادت رنگ لاتی. اسی طرح جیسے آج سے 1400 سال پہلے کی مظلومانہ شہادت تاریخ اسلام کے تمام مراحل اور ادوار میں رنگ لاتی رہی اور آج بھی رنگ لا رہی. چند دنوں کے اندر اندر پورے مصر میں ہزاروں لاکھوں نوجوان نکل کھڑے ہوئے اخوان المسلمین سے وابستگی اختیار کرنے کے لیے. ان کا جرم کیا تھا؟ مغرب اور انگریزوں کے مقابلے میں اسلامی تہذیب کا احیاء, ملک کی آزادی, اسلامی تہذیب و معاشرت کا قیام. کیا نعرہ تھا ان کا؟ جرم کیا تھا ان کا؟ 5 کلمے تھے جو انہوں نے دہرائے تھے. اللہ غایتنا, اللہ ہی صرف ہمارا مقصود. الرسول ہادینا, رسول ہمارے رہبر. القرآن دستورنا, قرآن ہی ہمارا دستور حیات. الجہاد فی سبیل اللہ, الجہاد سبیلنا, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہمارا واحد راستہ. والشہادۃ فی سبیل اللہ اسما امانینا, اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا ہماری سب سے بڑی آرزو. یہ 5 کلمے تھے, یہ 5 نعرے تھے جنہوں نے پورے مصر ہی نہیں پورے عالم عرب میں تہلکہ مچا کے رکھ دیا. اور صرف 80-82 سال کی پیہم اور مسلسل قربانیوں کے نتیجے میں, ظلم و جبر کی تمام تر سیاہ راتوں کے باوجود, اخوان المسلمون جب مصر میں صدارتی انتخابات ہوئے تو سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھر کے سامنے آئے. گواہی ویسی جیسے قائد تحریک اسلامی سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 1953 عیسوی میں دی تھی. پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا مسئلہ
آپ نے پورا ایک کتابچہ تیار کیا، اخبار میں بیانات آئے، پورے ملک میں تحریک چلی کہ جو لوگ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے وہ مسلمانوں کی صفوں سے خارج ہیں، خواہ وہ نماز پڑھتے ہوں، خواہ وہ دوسرے توحید کے دوسرے ستونوں کو مانتے ہوں، لیکن پیمانہ ہے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ قادیانی حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے، سب سے بڑا جرم بن گیا مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کچھ اور بھی علماء حق تھے جنہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم چلانے کی پوری تحریک چلائی۔ حکومت نے مولانا مودودی کو سب سے سخت سزا دی، پھانسی کی سزا کا حکم سنایا۔ پورے ملک میں ہنگامے شروع ہوئے، عالم اسلام میں احتجاج کی ایک لہر چل پڑی۔ جماعت اسلامی کے کارکنان پورے ملک میں انتہائی افسوس اور انتہائی شکست خوردگی کا سامنا کر رہے تھے۔ ان حالات میں نائب امیر جماعت میاں طفیل محمد رحمۃ اللہ علیہ مولانا مودودی کی خدمت میں جیل میں ملنے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مولانا آپ کی طرف سے کوئی بیان یا کوئی معذرت یا کوئی معافی نامہ حکومت کے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا ہے، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم صرف عدالت عالیہ میں اس سزا کے خلاف اپیل کر دیں۔ معافی نامہ نہیں، عدالت میں اس سزا کے خلاف اپیل کرنے کی اجازت طلب کی۔ مولانا نے فرمایا کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، خواہ اہل خانہ میں سے ہوں یا باہر، اور جو لوگ مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں، میں ان سب کو وصیت اور تاکید کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے حکومت کے سامنے کوئی بھی اپیل نہ آئے۔ میں نے اپنی اپیل اس عدالت میں دائر کر دی ہے اور میں وہاں کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ لوگ الٹے لٹک جائیں گے، مجھے پھانسی کے پر نہیں لٹکا سکتے۔ وہ استقامت، حق کی وہ گواہی کہ پورا ملک مخالف ہے اور حکومت تلی ہوئی ہے سزا دینے کے لیے، پھانسی کی سزا کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن ایک بندہ مومن اپنے اسٹینڈ سے، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ حق کی گواہی، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، حق کی وہ گواہی مطلوب ہے جو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 1831 عیسوی میں میدان بالا کوٹ میں دی تھی۔ یاد کیجئے تاریخ کے ان صفحات کو۔ پورے ملک میں تحریک چلائی انگریزوں کے خلاف جہاد کا، اور صرف انگریزوں کے خلاف جہاد نہیں بلکہ ایک اسلامی حکومت کے قائم کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کے کونے کونے میں جا کر کے تقریریں کی، عوام کو تیار کیا کہ انگریزوں کی حکومت پلٹی جائے اور اس ملک میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کی جدوجہد کی جائے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک بار بندوق کی نالیں صاف کر رہے تھے۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت سید احمد شہید میں اس واقعے کو نقل کیا۔ بندوق کی نالیں صاف کر رہے تھے، ایک صوفی بزرگ تشریف لائے اور کہا حضرت آپ تو تصوف اور سلوک سے وابستہ ہیں، آپ کے شان نہیں ہے کہ بندوق کی صفائی کریں۔ حضرت سید احمد شہید نے فرمایا میاں بڑی غیر عقلی غیر ایمانی بات تم نے کہی ہے، ہمارے تمام نبیوں نے، ہمارے رسول برحق نے اسلام کے لیے جہاد کیا ہے، توبہ کرو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو توبہ کرو، اسلام کے لیے، دفاع اسلام کے لیے تیار رہنا ایمان کی نشانی ہے۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کے کونے کونے میں تحریک چلائی۔ کس بات کی تحریک؟ سنت کے احیاء کی تحریک، بدعات کے خلاف تحریک۔ اور تعجب ہوتا ہے
حیرت ہوتی ہے کہ مولانا اسماعیل شہید اور ان کی تحریک اور ان کے علماء ان جگہوں پر گئے جہاں آج بھی بڑے بڑے مبلغین دین نہیں جا سکتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دلی کے کوٹھوں پہ پہنچ گئے، طوائفوں کی بازار میں مولانا اسماعیل شہید پہنچ گئے اور انہیں ایک واعظ کہا، گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کی، آخرت کی یاد دلائی، جنت اور جہنم کے نقشے بیان کیے، اور ساری طوائف نے توبہ کیا اور ان کی مرید بنی۔ ہم تو ڈرتے ہیں کہ ہمارے دامن آلودہ نہ ہو جائیں، میڈیا والے ہم کو بدنام کر دیں گے ان جگہوں پر جانے سے۔ انہوں نے تحریک چلائی کہ یہ غیر اسلامی معاشرے کے اثر سے نوجوان بیوہ عورتوں سے کوئی عقد نہیں کرتا، مایوس سمجھا جاتا ہے مسلم معاشرے میں۔ انہوں نے کہا میں اپنے تمام ساتھیوں کو تلقین کرتا ہوں کہ پورے ملک میں جو بیوہ خواتین ہیں ان سے عقد کیا جائے۔ ان کے ایک مرید نے کہا حضرت آپ کے گھر میں بھی ایک بیوہ خاتون موجود ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا ٹھہرو، وہیں تقریر روک دی، میں ابھی آتا ہوں 5 منٹ میں۔ گھر میں تشریف لے گئے، اپنی بڑی بھاؤج مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی بیوہ، ان سے جا کے درخواست کی کہ بھابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیوہ سے عقد کرنا، میں چاہتا ہوں کہ یہ سنت ابھی اسی وقت زندہ ہو جائے، میں دوسروں کو تبلیغ کرنے سے پہلے خود اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنے عقد میں لینا چاہتا ہوں، تمہیں منظور ہے؟ اور نکاح پڑھایا۔ آئے اسٹیج پر دوبارہ تقریر شروع کی کہ میں نے اپنی بھابھی بیوہ کے ساتھ عقد کر لیا ہے، میں اپنے ساتھیوں کو حکم دیتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں کہ ملک کے کونے کونے میں جو بیوہ خواتین موجود ہیں ان کی شادی کا اہتمام کیا جائے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے پلک جھپکتے میں کتنی بیوہ خواتین سہاگن بن گئیں۔ پورے ملک میں تحریک چلائی، سکھوں کے خلاف جہاد کیا، صوبہ سرحد پہنچے، مہاراجہ رنجیت سنگھ جس نے مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم روا رکھا تھا اس کے خلاف باقاعدہ ایک فوج لے کے گئے اور جہاد کیا۔ لیکن ابھی اللہ رب العزت کو منظور نہیں تھا کہ اس ملک میں کوئی ایسا اسلامی انقلاب آتا۔ ابھی یہ مسلم امت تربیت اور تعلیم کے اس مرحلے سے نہیں گزری تھی جس سے گزرے بغیر کوئی انقلاب برپا نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمارے ہی درمیان سے کچھ غداروں نے، کچھ افغان غداروں نے اس پورے جہاد کی تحریک کو ناکام بنا دیا، اور مئی 1831 عیسوی میں حضرت سید احمد شہید، حضرت اسماعیل شہید اور ان کے سینکڑوں اور ہزاروں رفقا اور علماء اور صوفی میدان بالا کوٹ میں شہید ہو گئے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ شہادت بالا کوٹ میں ختم نہیں ہو گئی، چراغ سے چراغ جلے۔ 1831 کا مشہد بالا کوٹ 1857 کی جنگ آزادی کا عنوان بن گیا۔ یاد کیجئے خاندان صادق پور کے علماء کی قربانیوں کو، خاندان کے خاندان لٹ گئے، پٹ گئے، مر گئے، شہید ہو گئے، جائیدادیں قرق ہو گئیں، ملک چھوڑنا پڑا ان کو، لیکن ملک کی آزادی کے لیے، اہل اسلام کی آزادی کے لیے ایک سبق دے گئے۔ افسوس ہے کہ صورتحال دوسری ہو گئی۔ میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے، میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے رہ گئے وضو کرتے۔ اپنوں نے انہی مجاہدین آزادی کو وہابی کا لقب دے کر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان مجاہدین اسلام کو سب سے پہلے وہابی کس نے کہا؟ سرکار انگلیشیا کا وفادار ایک انگریز افسر W ہنٹر اپنی کتاب اور انڈین مسلمانز میں سب سے پہلے وہابی کا لقب مجاہدین آزادی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اہل حدیث علماء کی بڑی تعداد تھی، لیکن اس میں اہل سنت علماء بھی پیش تھے، علماء دیوبند بھی آگے تھے۔ مولانا محمد باقر شیعہ عالم جن کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا گیا، علامہ فضل حق خیر آبادی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا محمد اسماعیل نانوتوی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، حاجی رشید احمد گنگوہی، پوری ایک تحریک ہے
مسلمانوں کے ہر مکتب فکر کے علماء نے اپنی قربانیاں دی اس ملک کی آزادی کے لیے، اور جو لوگ ملک کی آزادی کے بعد یہاں کے وسائل سے فیضیاب ہونے کے لائق ہوئے